ایک صحابی تھے، قنفذ ان کا نام تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب صحابہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، جن کی تعریفیں قرآن کر رہا ہے، جن کی تعریفیں ہمارے نبی کی حدیث میں موجود ہیں، یہ وہ جماعت ہے۔ ایک صحابی رسول نے ہجرت کی، قنفذ نام ہے ان کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہجرت میں ایک اور چیز کی نیت بھی شامل ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی، اس کو پیغام نکاح بھیجا اس صحابی رسول نے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی کہاں ہے؟ مکے میں، اور وہ عورت جس سے نکاح کرنا چاہتے تھے وہ کہاں تھی؟ مدینہ طیبہ میں۔ جب یہ پیغام نکاح اس عورت تک پہنچا تو اس نے ایک شرط لگا دی۔ اس نے کہا کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ تم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ مستقل قیام کرو، پھر میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی۔ اب صحابی رسول نے ہجرت تو کی، انہوں نے یہ سوچا کہ ایک تو ویسے مسلمان ہجرت کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہجرت ویسے فرض ہے، ہجرت میں نے کرنی ہی ہے، اور اس کی شرط بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ عورت کیا شرط لگا رہی ہے کہ مستقل آپ اپنا وطن کس کو بنائیں؟ مدینہ طیبہ کو۔ انہوں نے ہجرت شروع کر دی۔ اب ہجرت میں کیا کیا نیت انہوں نے کی؟ میرا اللہ بھی راضی ہو جائے، میرا رسول بھی راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خوشی ہے کہ اس عورت کی شرط بھی پوری ہو رہی ہے اور میرا نکاح بھی ہو جائے گا۔ آپ حضرات سمجھ گئے جی؟ صحابی کی نیت سمجھ گئے کہ اس میرے عمل سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس عورت نے کیا جواب دیا ہے؟ ہجرت کر کے آؤ، مستقل وطن مدینہ کو بناؤ، پھر میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی، وہ بھی راضی ہو جائے گی۔ تو کس کس کو راضی کرنے کے ساتھ کس کی رضا کو شامل کر لیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ عورت کی رضا کو بھی شامل کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، صحابی مدینہ پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام کو کسی نے آگاہ فرما دیا کہ یہ صحابی ہجرت کر کے آ گئے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس عورت کو راضی کرنا بھی ان کی نیت میں شامل ہے، اس عورت کو راضی کرنا بھی ان کا مقصد ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی کیسی تربیت فرمائی؟ آپ نے اس صحابی کو نہیں بلایا، دیکھا کہ مجمع میں موجود ہے، آپ ممبر پر تشریف لے گئے، اور آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پر یہ حدیث پڑھی جو میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ خطبے میں پڑھ چکا ہوں اور دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، ہر مرد کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگی، یعنی وہ قبول ہے، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔
ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، یصیبھا، اس کو پالے، اب امرأۃ یتزوجھا ینکحھا، اگر عورت کی طرف ہجرت کی ہے کہ عورت سے نکاح کر لوں، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی، اس کو پھر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ حدیث آپ علیہ السلام نے منبر پر، مسجد نبوی کے منبر پر ارشاد فرمائی، تمام صحابہ کو متنبہ کر دیا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہمیں بھائیوں کیا معلوم ہوا کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے تو نیت صرف یہی ہو کہ میرا اللہ مجھ سے، اگر کوئی اور ہم نے ملاوٹ کی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب اس صحابی کو تنبیہ ہو گئی کہ مجھے ہجرت صرف کس کے لیے کرنی چاہیے تھی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، عورت کی رضا کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اس کو تنبیہ ہو گئی، اس کی تربیت ہو گئی، لیکن بعد میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ بھی انسان تھے آخر، صحابہ بھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی کر لیتے تھے، تو دل لگی کرنے میں کوئی حرج نہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی کے ساتھ کبھی کبھی ہنسی کر لیتے تھے، کبھی مزاح فرما لیتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طبیعت نشاط میں ہوتی تو آپ بھی مزاح فرما لیتے تھے۔ مزاح ہو لیکن مزاح میں جھوٹ نہ ہو، مزاح ہو لیکن مزاح میں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ ایک عورت گھر میں آئی، بوڑھی تھی، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، حضرت عائشہ کو، کہ آپ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی عورتیں جنت میں، وہ رونے لگی تو آپ علیہ السلام کو حضرت عائشہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت رو رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتی انا انشأناہن انشاء، جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی وہ سب کی سب جوان ہوں گی، یہ بوڑھی جائے گی لیکن بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی، جوان ہو کر جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا لیکن مزاح میں جھوٹ نہیں تھا بلکہ بالکل سچ فرمایا۔ ہمارا مزاح جھوٹ اوٹ پٹانگ یہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں کھا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، کھجوریں کھاتے رہے، آپ علیہ السلام اپنی گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھتے رہے، حضرت علی کی گٹھلیاں بھی حضرت علی کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹھلیاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ آپ علیہ السلام نے مزاح فرمایا، اے علی اتنی کھجوریں کھا گئے ہو؟ یہ نہیں فرمایا کھا گئے ہو، خبر نہیں دی، صرف پوچھ لیا کہ کیا جواب آتا ہے۔ سمجھے نہیں آپ حضرات؟ کیا ایک تو یہ ہے اتنی کھجوریں کھا گئے ہو تم، مجھے پتا ہے، یہ نہیں فرمایا آپ نے استفہام کیا ہے، استفسار کیا ہے، سوالیہ انداز میں پوچھا ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا اتنی کھجوریں کھا گئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین تھے، سمجھ گئے آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی نشاط میں ہے، آج ہماری طرف متوجہ ہے۔ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے پھر ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نشاط میں ہے تو حضرت علی نے فٹ اپنی ذہانت سے جواب دیا، فرمایا میں حیران ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کھجوریں آپ نے کھائی اور گٹھلیوں سمیت کھا گئے۔ آپ کیا انداز ہے گفتگو کا،
کیا محبت ہے، کیا پیار ہے، کیا شفقت ہے، کیا رحمت ہے. یہ جنت میں بھی یہ لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. واقعات ہیں. ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سفر بہت زیادہ ہے لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے آپ اونٹ پر سوار کریں، یعنی سوار ہونے کے لیے کوئی اونٹ عطا فرمائیے. تو آپ علیہ السلام نے بڑے سنجیدہ انداز میں فرمایا اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا. سواری کے لیے تمہیں کیا دوں گا؟ اونٹ کا بچہ دوں گا. وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اونٹ کا چھوٹا سا بچہ وہ کیا سفر کرے گا، مجھے کیا اٹھائے گا، میرے سامان کو کیا اٹھائے گا، مجھے کیسے وہ لے جائے گا، مجھے وہ منزل مقصود تک کیسے پہنچائے گا، اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بڑا اونٹ ہوتا ہے یہ بھی کسی کا بچہ ہی ہوتا ہے، یہ بھی اپنے باپ سے پیدا ہوتا ہے. سچ تھا، حق تھا، مزاح میں بھی طبیعت میں مزاح بھی تھا لیکن سچ تھا، جھوٹ کبھی بھی نہیں بولا، خلاف واقعہ بات کبھی بھی زبان سے نہیں نکالی. تو میں نے کہا نبی علیہ السلام نے بھی مزاح فرمایا. تو جو واقعہ میں نے عرض کیا ہے وہ یاد ہے جی کہ صحابی نے ہجرت کی ایک عورت سے نکاح کے لیے، تو دو نیتیں اس کی ہو گئیں، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور اس عورت نے کہا تھا مکے سے مدینہ آؤ پھر میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی، جس کی طرف پیغام نکاح بھیجا صحابی نے. نکاح کرنا سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے، عفت کا سبب بھی ہے، طہارت کا سبب بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے. تو صحابی کا ارادہ نکاح کا اچھا ارادہ تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو نیت ہوگی ویسے ہی اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تمہاری نیت چونکہ نکاح کی تھی اس لیے تمہیں اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اجر اللہ ان صحابہ کو دے گا کہ جن کی نیت میں صرف یہ تھا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے. تو اس واقعہ کے بعد باقی صحابہ اس صحابی کو مزاحن کیا کہتے تھے، دل لگی کرتے ہوئے کیا کہتے تھے، یہی جملہ آپ کو سنانا تھا. صحابی کا نام کنفس تھا اور جس عورت سے نکاح فرمانا چاہتے تھے اس کا نام تھا ام قیس. ام قیس. تو باقی صحابہ اس کو کبھی کبھی کہہ دیتے تھے ہاں بھئی سناؤ کیا حال ہے مہاجر ام قیس، ہم تو مہاجر ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، ہم نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی، سناؤ ام قیس کے مہاجر کیا حال ہے تمہارا، خوش ہو. میرے بھائیو تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، نیت صرف کس کو راضی کرنا مقصود ہو. اگرچہ میرا ٹائم ہو گیا لیکن ایک بزرگ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج پر گیا، حج کا زمانہ ہے، حج کے مطابق قصہ سن لو. فرمایا میں حج پر گیا، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک آدمی لگا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے ہے اور رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری یہ دعا قبول کر لے. یہ کب کہہ رہا ہے؟ حج کا زمانہ اور آگے اللہ کا گھر موجود ہے اور غلاف کعبہ ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں. فرمایا میں نے غور کیا تو اس کی زبان کے الفاظ تو تھے لیکن اخلاص ذرا بھی مجھے نظر نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس قافلے میں وہ آیا تھا وہ اس قافلے میں بڑا دیندار بن کے آیا تھا، لوگوں کو گویا یہ کہہ رہا تھا میں حج کا علم تم سے زیادہ رکھتا ہوں، مجھے حج کا تجربہ زیادہ ہے، مجھے اس عبادت کا تجربہ زیادہ ہے. گویا سارا رستہ وہ سب سے زیادہ دیندار نمایاں ہو کر آیا. اب وہ وہاں اکیلا کھڑا ہے اور اس کی نیت میں یہ فطور تھا کیا کہ میں یہاں جو رو رہا ہوں یا گڑ گڑا رہا ہوں کاش میرے قافلے والے جو بکھرے ہوئے وہ یہاں آ کر مجھے دیکھیں کہ میں کس طرح رو رو کے اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہوں.
میرے بھائیو یہ چیز نفسیاتی چیز ہے، یہ چیز اندر سے گھن کا کیڑا ہے، یہ انسان کے عمل کو تباہ کرنے والا ہے۔ آدمی کو چھپ چھپ کے رو رو کے دعائیں کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھیں، قافلے والے دیکھیں میں کیسے رو رہا ہوں۔ خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ میں مینا میں پہنچا، وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنا مال فروخت کر رہا تھا مینا کے بازار میں، اور کہہ رہا تھا یہ ریال وہ ریال، یہ اتنے 2 ریال 3 ریال کی یہ چیز ہے۔ زبان اس کی لوگوں کی طرف ہے، لیکن میں جب اس کے قریب ہوا مجھے محسوس ہوا کہ یہ شخص زبان تو لوگوں کے لیے چلا رہا ہے لیکن اتنا مخلص ہے کہ اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں، اپنی مشغولیات اور مصروفیات میں ہوتے ہیں، لیکن توجہ ساری اللہ تعالی ہمیں ایسا دل عطا فرمائے، ایسی اچھی نیت عطا فرمائے، اور تمام عبادات میں ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے والی ہو جائے، خالص ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔